یار اس دنیا میں اصل کیا ہے؟ کبھی سوچتے ہیں ہمارے مسلمان؟ پہلے مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں جی بھائی، ہم تو اپنے بھائیوں کی طرف جائیں گے نا پہلے. اور بھی سب بھائی انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کے ناطے بڑا کامن یہ سینٹینس جملہ ہے. کیسے منہ بھر کے انسانیت کے ناطے میں نے تو کام ہے، تو انسانیت کے ناطے کام آیا ہوں. کتے کے سنے گا بھائی، اپنے مطلب اور غرض کے لیے کام آیا ہے تو. انسانیت کے ناطے کیا کہا؟ انسانیت تیرے اندر، مطلب تیرا چھپا ہوا ہے، غرض ہے تیری کوئی. میں تو انسانیت کے ناطے کام آیا ہوں. اللہ اکبر. یہی چل رہا ہے بھائی، جی یہی چل رہا ہے دنیا میں. ایسا یہ بس لوگ سوچتے ہیں نا، یا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نفس اور قلب کی طہارت شرع صدر، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. تو یہ جو اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، سوشل، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو پاک نفس بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو قلب بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نور ہو. ان کا تو شرع صدر بھی، ان کا تو سینہ بھی اللہ کے نور سے خالی ہے. تو ان کا کیا ہوگا؟ ہیں تو بہت یہ بظاہر نیک ہیں، تو بہت نیک. سوچتے ہوں گے لوگ، یقیناً سوچتے تو ہوں گے کہ انہوں نے ساری زندگی اتنے اچھے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، بے قصوں کے کام آئے، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. نہیں، ایسا نہیں. اس کی ابتدا میں کر دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی بے قص اور بے بس مجبور جو لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، مظلوم ہیں، بیمار ہیں، ان کی جو مدد کرتے ہیں. جیسے ہمارے ظفر عباس بھائی ہیں. اب قلب اور نفس کا تو پتہ ہی نہیں ظفر بھائی کو. JDC اللہ خوش رکھے انہیں، اللہ راضی ہے ان سے. بہت مدد کرتے ہیں لوگوں کی. اور نہ شرع صدر کا انہیں معلوم ہے، نہ کسی نے بتایا. مدد کتنی کرتے ہیں دل کھول کے، اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے والدین نے، یہاں تو تعصب اور عصبیت بڑی ہے نا، شیعہ سنی کا وہ لے کے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. استغفر اللہ یار. نکلو اس دنیا سے، تعصب اور عصبیت کی اس دنیا سے، نفرت اور حقارت کی اس دنیا سے باہر آؤ یار. محبت کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے والدین نے رزق کے حلال سے ان کی پرورش کی. کیا حلق سے جو نوالا اترا، ماں نے جو دودھ پلایا سینے سے لگا کے. تو بھائی ماں کے سینے میں بھی دودھ کہاں سے آیا؟ کما کے لایا نا. جو بھی گھر میں رزق حلال کما کے لایا، اس آمدنی سے کھانا پکا، اسی کھانے میں وہی کھانا ماں نے بھی کھایا. اس کھانے کے بعد جب ماں نے وہ کھانا، وہ روٹی کھائی، وہ رزق، اس سے دودھ بنا، وہ دودھ اس بچے نے پیا. حلال رزق حلال منتقل ہو رہا ہے، وہ رزق حلال منتقل ہو کے اس بچے کے اندر گیا. پھر وہ رزق حلال جب بندہ اپنی شعوری عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ رزق حلال اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے. اثر تو بچپن سے ہی دکھاتا ہے، لیکن وہاں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یعنی اپنے لیے سوچ ہی نہیں رہا، وہ یہ کام ہولیے میں گھوم رہا ہے. وہ ایسا نہیں کہ یہ صرف ظفر عباس بھائی ہیں. بے شمار لوگ میں نے دنیا میں دیکھے یار ایسے. ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. میں نے دیکھے، میں نے کوئی بات کرے مجھ سے، میں نے دیکھے ایسے لائیو آمنے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف ظفر عباس بھائی کی بھائی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین نے رزق کے حلال سے ان کی پرورش کی. آج یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بھی ہیں، اللہ کی
جو مخلوق ہے بے کس اور بے بس مجبور لاچار ان کی مدد بھی کرتے ہیں. جی اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں, تکلیفیں اٹھا کے, ذلتیں سہ کے, رسوائیاں سہ کے اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال کر بھی یہ مدد کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب ان کا ہوگا کیا روز محشر؟ یہی وہ لوگ ہوں گے جو عقل اسلام کی شفاعت کے مستحق بنیں گے. یہی وہ لوگ ہوں گے. بھائی عقل اسلام سے چھپا ہوا ہے کچھ؟ اللہ پاک عطا کرتا ہے. تقسیم تو میرے آقا حضور اسلام کی بارگاہ سے ہوتی ہے, قاسم تو آپ ہیں. ایسا ہی عطا وہاں سے, تقسیم یہاں سے. کیونکہ آپ کا ایک نام قاسم بھی ہے, آپ کے نام نامی ان سارے آپ کے اسماء پاک میں آپ کا ایک نام قاسم بھی ہے. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو. تو کیا حضور کی نظر سے باہر ہوں گے یہی؟ یہ سوچ لینا. یا وہ ہوں گے کہ ہاں کسی ولی کو کھانا کھلایا تھا, اللہ کے کسی دوست کو کھانا کھلایا تھا, پانی پلایا تھا, چائے پلائی تھی. چائے پلاؤ سب تھوڑی سی. پھر یہ لوگ ہوں گے کہ جو آخر اسلام کی شفاعت کے مستحق ہوں گے. اب نفس اور قلب کی طہارت نہیں ہے, شرع صدر بھی نہیں ہے. قبر میں تو دے دیا اس بیچارے نے, اس کے بعد اسے سجین میں ڈالا, وہاں بھی چلو ہلکا پھلکا اس کو, یا کوئی ایسا کام, کوئی ایسی بات کہ قبر میں جب سوال جواب ہوئے اس میں اس نے کوئی عقل اسلام کو, اللہ پاک کو اور نندینوں کا اس نے ایک دو اچھے صحیح جواب دے دیے, چلو سجین میں ڈال دو, الین میں ڈال دو, الین میں چلو. روز محشر ہو جائے گا ایسا. روز محشر وہاں تو من آتی اللہ اور قد افلاح من تزکا والے معاملات چل رہے ہیں. شرع صدر والے معاملات کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لایا, وہ فلاح پا گیا جس کا نفس پاک ہو گیا, جس نے اپنے نفس کو پاک. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا؟ ان کے لیے پھر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ شفاعت فرمائیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جو نکل جائیں گے. جاؤ خلد میں چلے جاؤ, عدن میں چلے جاؤ, نکل گئے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے میری مخلوق کی مدد کی, جو تم نے اللہ کی مخلوق کی مدد کی, اللہ کی مخلوق کے کام آئے, معصوموں کے آنسو پہنچے, بے کسوں کی اور بے بسوں کی مدد کی. یہ وہ اعمال ہیں تمہارے جو آج تمہارے کام آ گئے. جاؤ چلے جاؤ. حالانکہ نفس اور قلب کی طہارت نہیں دی, شرع صدر بھی نہیں دی. پھر یہ کیا ہوا؟ یہ شفاعت میں آ گئے. آخر اسلام شفاعت فرمائیں گے کیونکہ آپ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں. اللہ خیر کر دے گا, اللہ پاک کرم کر دے گا. آتا ہے میں نے یہ سوچا کہ بہت سارے لوگ ان کے ذہن میں آتی ہوگی نا یہ بات, ہے نا. اکثر ہمارے جو علماء کرام یا ہمارے مولوی صاحبان, امام ہیں مسجد کے, امام صاحب ہیں یا اور اچھے لوگ بھی تو ہیں نا یار, وہ سوچتے تو ہوں گے نا کہ شاہ صاحب کیا کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا, قلب میں اللہ کا ذکر نہیں آیا اور شرع صدر نہیں ہوئی ہماری, تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ سوچتے ہیں. تو پھر ان کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ شرع صدر تو اس کی بھی نہیں ہوئی, ظفر عباس کی. باقیوں کو چھوڑو. فیصل بھائی ہیں ایک اچھے آدمی, فیصل ایدھی, عبدالستار ایدھی صاحب کی جو صاحبزادے, وہ باقی چھوڑو یار, سب گول مارے, جانتے ہیں سب کو ہم. ہاں جو نئے لوگ آ جاتے ہیں, ہماری خواتین آ جاتی ہیں, جوان لڑکیاں آ جاتی ہیں, ینگ آ جاتے ہیں, ہماری یوتھ آ جاتی ہے, جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ جینوانی. باقی تو بہت سارے پیدا گیر بیٹھے ہیں, منہ سے مانگتے ہیں, منہ سے چندہ دو جی, بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہے جی. اللہ راضی ہو.
क्षमा मांग लेती है। क्षमा से मेरी तो समझ में ये नहीं आता यार, वो कहां से ये जबान लेके आते। और सोशल मीडिया जो करोड़ों लोग देखते हैं, ये मामला जफर अब्बास की तो बात हर बात समझ में आती है। वो तो कुछ करता है तो दिखाता है, वो दिखाता है कि ये किया है मैंने, ऐसा नहीं वो छुपाता है। इसलिए कि तरकीब मिले लोगों को, लोग भी इस रास्ते पे आए, लोग भी अपने आप को अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए तैयार करें। आते नहीं फिर देखते हैं उसके जफर भाई के कैंपों में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं मदद के लिए, कुछ ना कुछ लेके, खवातीन आ जाती हैं, फैमिलीज आ जाती हैं, जफर भाई हम ये लाएं। बाकी और कहीं आते हैं नहीं आते। ये है वो मामला। जब नहीं आते तो फिर उन्हें आगे अपनी जबान से कहना पड़ता है, भाई कुछ दो यार, है जी, कुछ दो भाई। हाँ यही है और क्या है यार। असल क्या है दुनिया में, असल है जी। कभी मेरा दिल चाहता है मैं ऐसा सवाल करूं और सवाल करके छोड़ दूं, फिर मैं अपने जाकरीन और जाकरात पे छोड़ दूंगी, देखो कल तो क्या होगा, परसों क्या जवाब आते हैं। असल क्या है दुनिया में भाई, हम कहते हैं ना धोखा है दुनिया, सारा कुछ फेक है, सारा कुछ फेक है। कहीं तो कुछ असल होगा, ऐसा तो नहीं है अल्लाह ने हर चीज फेक बनाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। बनाई अल्लाह पाक ने, हर चीज को तख्लीक किया और एक लिमिट, एक एक्सपायर डेट रख दी उसकी कि यहां आके एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें जिनकी एक्सपायर डेट नहीं है कोई, है ना भाई। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी शान पाक और आपके रोजे से, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी से बढ़ के क्या चीज होती, हरम शरीफ, खाना काबा, इससे बढ़ के क्या चीज होती, कुरान करीम, कुरान पाक, कुरान करीम से बढ़ के क्या। ये मैंने तीन बताई अभी। लेकिन जब कयामत आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, ऐसा ही है ना। कुरान करीम के लफ्ज कुरान करीम के लफ्ज मिल जाएंगे, सिर्फ कागज खोला भाई, भागेंगे ना, कुरान खोलें, जमीन हिल रही है, आग बरस रही है आसमान से, भागेंगे ना, खोलेंगे कुरान, लफ्ज गायब है, कुछ भी नहीं है। जिब्रील अमीन आखिरी मरतबा आएंगे जमीन पर, जिब्रील अमीन आखिरी मरतबा जमीन पर आएंगे कुरान करीम के लफ्ज उठाने। पूरी दुनिया में जहां जहां जितने कुरान करीम में जिब्रील अमीन सबको खाली कर देंगे, सबके लफ्ज उठा के ले जाएंगे। अब कयामत बर्पा होने वाली है, कुरान करीम की बेहुरमती ना हो जाए। कुरान करीम की, कुरान करीम भी, खाना काबा, आखिरी इस्लाम का रोजा पाक, कयामत आएगी, सब है ना भाई, वहां है ना असल तो ऊपर। तो यहां असल क्या है फिर दुनिया में, जिसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है, जो खत्म ही नहीं होना जिसने कभी। इल्म किताब विच होंदा ते सर ने जे उत्ते क्यों चढ़ दे। इल्म किताब विच होंदा ते सर ने जे उत्ते क्यों चढ़ दे। भाई हर चीज की एक्सपायर डेट है, हर चीज ने खत्म हो जानी है, कयामत बर्पा हो गई। हाँ जी, इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया, हुक्म दो सूर, उठा लिया बाजा इसराफील अलैहिस्सलाम ने और बजाना शुरू कर दिया। नहीं, जमीन का सीना फाड़ दिया, जमीन का सीना फट गया, आसमान फाड़ दिया,
سمندر بھاپ بن کر اڑنے لگے، پہاڑوں کے سینے شق ہو گئے، چٹانیں ریزوں کی طرح بکھر گئیں، زمین آگ سے بھر گئی، آگ برس رہی ہے آسمان سے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہے، کچھ بھی نہیں بچانا، نہیں بچانا۔ پھر اصل کیا ہے دنیا میں؟ ہے ضرور اصل کیا ہے پھر دنیا میں؟ قرآن کریم کا ہم نے بتا دیا، جبریل امین آخری مرتبہ زمین پر آئیں گے، قرآن کریم کے لفظ دے دیں۔ ایک چیز ہے اصل، بس ایک چیز ہے اصل۔ گیس کرو، 1 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، 1 گھٹ چائے ختم کر لوں گا۔ بتاؤ، ڈالو، جتنے بھی سنو بھائی، لوگ بھی تو سن رہے ہیں نا، ڈال دیں گے ایک لائن کا کام۔ نشا صاحب یہ اثر ہے۔ ابھی لطائف کی طرف نہ چلے جانا، بہت سے نئے لوگ بھی ہیں نا، انہیں بہت ساری باتیں نہیں پتا۔ مطلب یہ عروج نے کیا کمنٹس، اللہ پاک اور اس کا ذکر۔ اللہ تو اوپر ہے، ہم زمین کی بات کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے جو اصل ہے، باقی سب کچھ فیک، سب نے ایکسپائر ہو جانا ہے، سب کو ایکسپائر ڈیٹ کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تخلیق کے سب کو ایکسپائر ڈیٹ کے ساتھ، کہ یہاں آ کے اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے۔ ایسا ہی امر الہی، اللہ کا امر، وہ کیا ہے؟ وہ تیری روح ہے، وہ تیری روح ہے جو تیرے اندر ہے۔ یہ اللہ کے امر سے تخلیق ہوئی، جس کا تجھے ہوش نہیں دی، جس کا تجھے ہوش نہیں دی۔ اس نے ختم نہیں ہونا، اس نے ختم نہیں ہونا۔ ابھی اسرافیل علیہ السلام باجا نہیں اٹھائیں گے، 3 مرتبہ فرشتوں کو بھیج دے گا کہ کہیں کوئی ایک بھی میرا ذاکر جس کے قلب میں میرا نور ہے، میرا ذکر ہے، میری محبت کا چراغ جلتا ہے، جس کے بھی قلب میں ایک بھی نہ رہے، زمین پر سب کی روحیں نکال لاؤ، سب کی روحیں۔ اس سے پہلے اسرافیل اپنا باجا اٹھائے، جاؤ تلاش کرو، 3 مرتبہ بھیجے گا بار بار کہ دیکھ لو پھر کوئی رہ تو نہیں گیا، دیکھ لو پھر کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سمندر کی تہیں اور گہرائیاں دیکھ لی، پاتال تحت الثری، زمین کے سارے حصے کھنگال دیے ہم نے، سارے اوپر تک، پہاڑوں اور چٹانوں میں، غاروں، کھائیوں میں، سب جگہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سب کو اٹھا لایا۔ کوئی بھی اللہ پاک کوئی بھی تیرا ذاکر جس کے قلب و سینے میں تیرا نور ہو اب نہیں ہے، ہم سب کو لیا ہے، سب کی روحیں نکال لایا، سب کی روحیں نکال لائے۔ اچھا چلو اسرافیل شروع کرو کام، ناؤ دس از یور جاب۔ انتظار میں بیٹھے ہیں، ہزاروں سال ہو گئے، باجا ہاتھ میں لے کے، کب میرے بادشاہ کا، میرے اللہ پاک کا حکم ہو اور میں اسے جی کیا بھیجا تھا اللہ نے یار، کیا بھیجا تھا؟ صرف ایک روح بھیجی تھی، اسے تو چھوڑ دیا تم نے۔ دنیا کیوں لذتوں اور آسائشوں کی طرف بھاگے، جو ایکسپائر ڈیٹ لے کے آئے تھے، جو ایکسپائر ہو جانی، ختم ہو جانی تھی، تم ان کی طرف بھاگے۔ اور جس کی کوئی جس کا اختتام نہیں تھا، جس کا کوئی انت نہیں تھا، جس نے ختم نہیں ہونا تھا، وہ روح تھی نا اندر۔ یہ روحانیت ہے نا، یہ تحریک ذکر الہی، چیز ڈائیہ سرکار کے جتنے فرمان ہیں، میں سب روحانیت پر مبنی ہے نا، سب کی بیس، سب روحانیت پر بیس ہے نا۔
اب روحانیت پہ اگر یہ چیزیں رہ جائیں تو پھر روحانیت کا ہی کی. یہی سمجھایا نا سرکار نے سب ہیں؟ کہ اصل وہ ہے جو تیرے اندر ہے، باقی سب کچھ فیک ہے. بھائی جو چیز ختم ہو جائے وہ فیک ہے نا. یہ چیزیں اللہ نے بنائی، اللہ نے تخلیق کی، مگر اس کے ساتھ ایکسپائر ڈیٹ بھی بھیجی، تو اس نے ختم ہو جانا، یہ فیک ہے. اصل وہ ہے، اصل وہ ہے. اور تیرے ساتھ جو بھیجی وہیں سے وہ ایک اصل تیرے اندر ہے. باقی یہ تیری باڈی شاڈی یہ ماں کے پیٹ میں بنی ہے، یہ ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوئی ناپاک قطرے سے، جسے ڈی این اے کہتے ہیں مہذب زبان میں. جی یہ تو نہیں جائے گا نا اوپر، اس کا کیا کام اوپر؟ وہ تو پاک، سارے پاک عالم ہے، وہ تو پاک عالم ہے، وہاں سب کچھ پاک ہے. یہ ناپاک کیسے جائے گا؟ خبر میں جائے گا. جو پاک ہے وہ اس کے اندر ہے، جو امر الہی اللہ کا امر ہے وہ تیری روح ہے. تخلیق کیا تھا نا، کن فیا کن، عالم ارواح، ساری مخلوق اور ان کی ارواح تخلیق ہوئی تھی. کن فیا کن، وہ اللہ کا امر ہے. یہ تیرا وجود، تیرا جسم، یہ ماں کے شکم میں اس کی تخلیق ہوئی، اس کی پرورش ہوئی ماں کے شکم میں، جس سے تو اصل سمجھ بیٹھا. بس یہی ہے سب کچھ، ہے جی، یہی ہے سب کچھ. کیا بات ہے آپ کی. آج تک دیا کسی نے یہ فکر دی امت کو یہ غور و فکر کسی نے دیا کہ جو اصل ہے اسے تو بھولے بیٹھا ہے، جو اصل ہے اسے تو بھول چکا ہے، بھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تیرے اندر جو جس وجود میں، جسم میں جو ایک روح ہے وہ ہے اصل. اور اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، وقت آنے پہ، ابھی نہیں، وقت آنے پہ بتائیں گے. اللہ اکبر. وہ تھا نا کہ 2-3-4 محفلیں ایسی نہیں کی، انہوں ہوئی تھی نا بات کی. کیسی عجیب، شاہ صاحب نے کتنی عجیب بات کی اور بڑی انوکھی، اور تردید بھی نہیں کر سکتے ہیں. بات تو ٹھیک، واقعی ہم نے تو اس وجود کی پرورش کی، اسی کو پالا ہے. تو جسے اتنی ممتا سے، اتنی محبت سے، اتنی محنت سے، اتنی شفقت سے ہم نے پالا ہے، اب یہ مر گیا تو ہم اسے دوائیں کیسے، ہم اسے قبر کے حوالے کیسے کریں؟ شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ ایکوریم بنا لینا، گھر میں رکھ لینا، کیونکہ تم نے تو بڑی محبت سے، بڑی ممتا سے پالا تھا. کیسے کرو گے زمین کے حوالے سے؟ ذرا سی تکلیف ہوتی تھی بچے کو، ذرا سا بچہ بیمار ہو جاتا تھا، کیسا دکھ ہوتا تھا، کیسی تکلیف ہوتی تھی. ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی تھی میرا بچہ بیمار ہے. اب کیا خیال ہے، اب کیا حال ہے؟ بچہ قبر میں، تم اپنے اے سی ایئر کنڈیشن روم میں ہو، بہت شاندار بیڈ پر ہو، آرام دہ بستر پر ہو. جس بچے کو بڑی ممتا اور محبت سے پالا تھا، سینے سے لگا کر دودھ پلایا تھا، وہ قبر میں ہے جی، اور سانپ بچھوؤں کی زد میں ہے. اب نہیں ہو رہی تکلیف. جب ذرا سا بیمار ہو جاتا تھا بہت تکلیف ہوتی تھی، میرا بچہ بیمار. اب سارے جھگڑے ہی زندگی کے ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے. کہتے ہیں نا میرا بیٹا بھی، میرے بچے کو کچھ ہے، میں تو مر جاؤں، ایسے ہی یہی ہے نا. ممتا اسی سطح پہ پہنچی ہوئی ہے نا. تو مر گیا ہو تو نہیں مر.
سارے جھگڑے ہی زندگی کے ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ کیا بات. سب مکالمے ہیں جی. 1.5 انچ کی للو منہ میں ہلا دو، کیا جا رہا ہے؟ بل تو نہیں آتا، بتاؤ نا، ہے نا جو ہے کسی کے پاس جواب؟ روح کو تو نہیں پا رہا تھا نا. جو امر الہی اللہ کا امر تھا اس پہ تھی توجہ. جانتے تو سب کچھ تھے، تم جانتے تو سب کچھ تھے. ہیں؟ مگر اپنے آپ کو بہلاتے تھے. بہلاتے کیا بلکہ دھوکہ دیتے تھے اپنے آپ کو. نہیں صحیح ہے، صحیح. قرآن بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، عمرے بھی دبا کے کیے ہوئے تھے. ایسا ہی روزہ بھی کبھی نہیں چھوڑا، تراویح بھی کبھی نہیں چھوڑی. ہوا کیا پھر یہ؟ ہوا کیا پھر یہ؟ کیا ہوا یہ؟ تجھ سے اچھی پہچان کسے ہونی چاہیے تھی کہ اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پر اگر اصل ہے کچھ تو وہ ایک روح جو تیرے اندر ہے، امر الہی کن فیکن سے، جسے تخلیق کیا اللہ پاک نے ساری مخلوق کی ارواح کو روز ازل. جی پھر یہ جسم، یہ ماں کے شکم میں تخلیق، یہ قدرت ہے اللہ پاک کی، بادشاہ ہے وہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے. پھر ماں کے شکم میں جسم کو تخلیق کیا اللہ پاک نے. جب تخلیق ہو گیا تو بھی ڈال دی وہیں سے جو امر الہی، جو اللہ کا امر تھا کن فیکن سے، جو تخلیق، وہ روح وہاں عالم ارواح سے ایک روح لے ڈال دی اس جسم میں. تو اس روح کو تو بھول گیا، اس جسم کے پیچھے پڑ گیا، اس جسم کے پیچھے پڑ گیا. ہائے ہائے میرا بچہ، ہائے ہائے. نہ دوائی سے قبر میں نہ غلط نہیں مامتا، محبت سے پالے، سینے سے لگا کے، چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، خود گیلے میں سوئی بچے کو سوکھے میں سلایا. زندگی ساری لگا دی تعلیم و تربیت، کھانا پینا، بچہ آنے والا ہے، اچھے سے اچھا کھانا پکا کے رکھوں، بچہ میرا اسکول، اچھے سے اچھا ناشتہ. ایسا ہی ایسا ہی. اب کس دل سے دبائے گی اسے قبر میں؟ جسم کو پالا تھا. یہ ورلڈ وائڈ ویژن ہے ساری دنیا کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے. TZI تحریک ذکر الہی کا یہ ویژن، اور انور شاہ کا یہ ویژن ورلڈ وائڈ ویژن ہے. یہ دنیا کے ہر انسان پر اپلائی ہوتا ہے. نہیں تو جاؤ کسی سقراط کو اور بقراط کو تلاش کرو، کسی افلاطون کو اور حکیم جلیل، جاؤ تلاش کرو، لاؤ اس سے جواب اس بات کا کہ سب کچھ فیک ہے. جو بھی کچھ آیا، جو بھی کچھ اللہ پاک نے تخلیق کیا اس دنیا میں، جو بھی خلق کیا اللہ پاک نے، سب کو ایکسپائر ڈیٹ کے ساتھ، سب کی ایک ایکسپائر ڈیٹ مقرر کر دی اللہ پاک نے. لیکن ایک روح جو تیرے اندر ہے وہ امر الہی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. اگر تو اس سے تربیت دے لے، اس سے بیدار کر لے، اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے اپنے سینے میں رہنے والی ان 5 مخلوقوں میں چل کسی ایک یا 2 کوئی تیار کر لے، پرورش کر لے، ان کی کر لے تھوڑی سی محنت. تیرا تو مسئلہ کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے ساتھ تو تیرا شیخ ہے، تیرے ساتھ تو تیرا شیخ ہے. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہے نا بتانے والا، سکھانے والا تجھے، وہ ہے نا پسینہ بہانے والا. تجھے کیا فکر ہے؟ کوئی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی پوچھ اس سے، بتائے گا، کیوں نہیں بتائے گا؟
اگر تیری محبت اور عقیدت اور تو نے اس کے دل میں اتنی جگہ بنا رکھی ہے نہ بتائے گا ہی نہیں، وہ تجھے پتہ بھی نہیں چلنے دے گا اور تیری مدد کو پہنچ جائے گا، کیا بات، کیا بات، بتائے گا ہی نہیں، تیری مدد بھی کرے گا وہ، کیوں کہ تو نے اس کے دل میں جگہ بنا رکھی ہے۔ جی تو ان میں سے سینے کی مخلوق ہے نا، آج لطائف کا ذکر ہے نا، آج کس لیے کرتے ہیں بھائی؟ جو آخری 7ویں مخلوق، 7واں لطیفہ نفس، ضربیں لگتی ہیں کلمے کی لگتی ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد، یہ کیوں، کیا ہے یہ؟ اسے کلمہ پڑھانا ہے، کلمہ پڑھ لے گا تو پاک ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا تو کلمے کے نور سے پاک ہو جائے گا۔ تجھے کیا فکر ہے؟ یہ تو سرکار سیدنا غور شاہی کہ مقدر تمہارے اور اس دور کے انسان کا مقدر کہ سرکار آ گئے۔ کیسی تعلیم ہے سرکار کی، بے شک، کیسا میسیج ہے سرکار کا، اور کیسی طاقت ہے سرکار کی، کیسا باطنی تصرف اور روحانی قوت ہے، ساری عالم انسانیت کو دعوت۔ بے شک، گناہگار ہو، نیکوکار ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، کیا بات، وہ تو اللہ کی مخلوق، وہ رب العالمین ہے، بے شک، سارے عالم کا رب ہے، ہر مخلوق کا خالق اور مالک ہے وہ۔ حق ہے، آ جاؤ، ہے، آ جاؤ، لگا دوں گا چھمبے دی بوٹی، کیا بات، الف اللہ چھمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، آ جاؤ۔ سرکار فرماتے نا کہ پھر اس کی نظر میں چھ مسلم، چھ کافر، چھ زندہ، چھ مردہ کوئی نہیں، وہ جب چاہے جسے چاہے نواز دے۔ بے شک، حق، آئیے کوئی ایسی تعلیم آج تک دنیا میں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے فقیر، اللہ کے عاشق، قلندر، فقر کے بڑے بڑے آئے نا، جی، اللہ پاک سب سے راضی ہو، سب اللہ کے قرب والے ہیں، ہمارے سر متھے کا تاج ہیں سب، لیکن آیا کوئی سرکار جیسا؟ نہیں ہے، آئی کوئی چاند والی سرکار؟ نہیں، جی نہیں ہے، آیا کوئی ایسا؟ نہیں ہے، بھائی امام مہدی علیہ السلام، سورج کو آفتاب بھی کہتے ہیں، جی، یہ بہت سے لوگوں کو مغالتا ہے نا، مہدی تو جی ہدایت والوں کو کہتے ہیں، وہ مہدی ہوتا ہے، وہ مہدی ہوتا ہے جسے ہدایت والا کہتے ہیں، یہ مہدی ہے۔ جیسے سورج کو آفتاب بھی کہتے ہیں، اسی طرح چاند کو مہتاب بھی کہتے ہیں۔ بے شک، بے شک، مہتاب کے معنی کیا؟ مہتاب کے معنی کیا؟ چمکنے والا، اور مہدی کے معنی کیا؟ چاند والا۔ یہ کون ہے؟ آفتاب، بھائی سورج کو آفتاب بھی کہتے ہیں نا، چاند کو مہتاب بھی کہتے ہیں نا۔ مہتاب کے مطلب چمکنے والا، اور مہدی کا مطلب چاند، اچھا کیا عجب ڈاکٹر علامہ اقبال فرما رہے، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی۔ یہ کیا ہے اسرار نہانی؟ اسرار تو راز و نیاز کی جو بڑی ڈیپلی جو راز و نیاز ہوتے ہیں بڑے، انہیں اسرار کہتے ہیں۔ جی، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، وہی مہدی، وہی آخر زمانی، وہی کون؟ اس وہی سے کیا مطلب؟ وہی مہدی، وہی آخر زمانی، وہی کون؟ اور اسرار کیا؟ کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی۔ یہ علامہ اقبال 100 سال پہلے فرما رہے ہیں، کھلے جاتے ہیں اسرار، جب پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ابھی تک۔ کیا فرما؟ کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی۔ ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری، میں بڑا بس تھا، میں تو آپ تو ویسے ہی میرے آئیڈیل ہیں جی، مگر ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا ذرا یہ فرمائیے، اسرار نہانی، نہان یعنی نہال خانے، جو تیرا شعور نہیں، لاشعور، اور لاشعور کے بعد تحت الشعور، اسے کہتے ہیں نہال خانہ۔
کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی یعنی نہال خانوں میں تیرے لاشعور اور تحت الشعور میں جو راز پوشیدہ تھے، جو اسرار پوشیدہ تھے، وہ بھی کھلے جاتے ہیں، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی. بے شک. وہی مہدی، وہی آخر زمانی. چلیے ٹھیک ہے، آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب، ونس اگین آئی ایم سوری، بٹ وغیرہ کین تھوڑا سا ایکسپلین کر. یو کین ایکسپلین پلیز، تھوڑا سا ایکسپلین کر. آئی ایم یور اسٹوڈنٹ، یو آر مائی ٹیچر. You should be explaining me because you are my teacher. I am your students. ہے نا بھائی، کرنا چاہیے نا. پھر تو تھوڑا سا بس یہ کہ وہی مہدی، وہی آخر مہدی تو سمجھ میں آ گیا. آخر زمانی، وہی آخر زمانی. آخر زمانی کیا؟ وہاں آپ نے فرمایا اسرار نہانی. اسرار نہانی وہ راز جو تیرے شعور نہیں، لاشعور اور تحت الشعور میں جو راز پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان رازوں کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے. کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی. وہی مہدی، وہی آخر زمانی. وہی کیا؟ وہی کیا؟ Get me a tea. I get a drink. Hot tea. ابھی 2 لائنوں پہ بات ہوئی ہے. کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی. وہی مہدی، وہی آخر زمانی. مہدی کہتے ہیں چاند والے کو، اور چاند پہ ہیں سرکار. ورنہ پوری دنیا میں لیبارٹریز ہیں، لیب ہیں، کمپیوٹر لیب ہیں. جاؤ لے کے جاؤ، سرکار کی بھی لے کے جاؤ، چاند کی بھی لے کے جاؤ. دیکھو کہ کمپیوٹر جو کہے وہ مان لینا، وہی تمہارا ایمان، اسی کو ایمان بنا لینا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور تمہارے نفوس میں. کب تک کرو گے انکار؟ حتیٰ کہ تم پکار اٹھو گے یہی حق ہے. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کیا یہ بھی بتا دیا ہے جی. اب یہ ہے کون؟ کیا ہے معاملہ؟ یہ جس کے پاس 4 سماوی علم ہے نا، آسمانی علم، علم الاسما، جو آسمان سے علم اترے 5، قلب کا علم، روح کا علم، سری کا علم، خفی کا علم، اخفا کا علم. یہ 5 علم، 5 علوم العظم مرسل لائے نا. ان 5 علوم میں سے 4 علم ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ بھی علوم العظم مرسل ہیں. ایک کتاب اتری آپ پر، ایک امت عطا کی اللہ پاک نے، علوم العظم مرسل. کیا کوئی علوم العظم رسول جسے ایک امت بھی عطا کی ہو اللہ پاک نے، کتاب بھی، آسمانی کتاب بھی، بائبل جیسے عربی میں انجیل کہتے ہیں، عطا کی ہو؟ علوم العظم مرسل ہے نا، کیونکہ لطیفے کا بھی علم ہے نا. 4 آسمانی علم ہے ان کے پاس. کیا علوم العظم رسول کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک ایسا علوم العظم مرسل، ایسا علوم العظم رسول جس کے پاس 4 سماوی علم ہوں، قلب کا بھی علم ہو، روح کا بھی علم ہو، سری کا بھی علم ہو، اور خفی کا علم تو تھا ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو ہوتا ہی آپ نے، اللہ پاک نے آپ کو کیا تھا. جس کے بعد 4 سماوی علموں، سینے کے 4 علم جو لے کے آیا ہو، وہ کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ رسول تو رسول کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. نبی کے ہاتھ پہ بھی بیعت نہیں کر سکتا، امام کے ہاتھ پہ بھی نہیں، ولی کے ہاتھ پہ بھی بیعت نہیں کر سکتا. پھر یہ ہے کون؟ کیا پھر یہ ہے کون؟
جس کے ہاتھ پہ اولو العزم مرسل بیعت کر رہے ہیں، جس کے مرید بن رہے ہیں، واہ کیا بات ہے کون یہ؟ سرکار کا ایک فرمان تھا ابتدا، جب سرکار نے مشن کی ابتدا کی، سرکار کا ایک فرمان تھا کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہو۔ جی 7,000 سال ہو گئے دنیا وجود میں آئی، سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کا وقت لگا رہے ہیں، ویسے تو کروڑوں سال ہو گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں کا 7,000 قریب 7,000 سال کا ٹائم ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں کسی نے 7,000 سال۔ سرکار فرما رہے ہیں ابتدا ہو رہی ہے مشن کی، کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، اور تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہو۔ تو سرکار ابھی تک ان کو پہچان نہیں ہوئی تو فرما رہے ہیں، نہیں ہوئی تو فرمایا نا بھائی کون ہے، کون یہ، کون ہے؟ آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے۔ بے شک ایسے یعنی شاید اپنی کسی ویڈیو میں یہ پوری میں نے ڈیٹیل سنائی تھی، بتائی تھی کہ 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، ایک دفعہ عاشورے کے جلوس میں ایسے ہی، جی اور ایک دفعہ 5B میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی دوپہر 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا، تو بائک جو آ کے رکی تھی، اور پھر ساتھ لے گیا مجھے، یعنی چائے پینے کے بعد 2 روپے کم ہے جیب میں، تو بھائی 2 روپے کم ہے، ہم بعد میں آپ کو دے دیں۔ تو پٹھان سے کہہ رہا ہے میں ساتھ، اچھا مجھے اس پورے وقت میں یہ پھر کسی دن پوری بات سناؤں گا، مجھے کوئی ہوش نہیں کہ میں بس زبان میری بند، پل کے بھی بہت دیر بعد جھپک رہی ہے، اور میں مستقل لے کے جا رہا ہوں، اور فکر میرا ایسا چل رہا ہے، لطائف میرے ایسے ہل رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ تو سرکار نے رات میں آ کے، رات میں بھی کیا، مغرب کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو میری آنکھ کھلی، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، تھوڑا سا ذکر کیا، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، وہی سارا دن کا نشہ، کیونکہ 3:30 بجے سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا، مغرب سے کچھ پہلے عصر کے وقت واپس آیا تھا، وہی آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں، تو اچانک پھر سرکار کی آمد ہوتی۔ پہچانا استاد کون تھا؟ کیا بات، بہت کافی نہیں کہ پہچانا استاد، وہ جو جس کے ساتھ ہوا ہے وہ پہلے ہی کشمکش میں، ششو پن میں ہے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، یہ ذکر بھی اتنا تیز، بالکل نارمل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کون تھا یہ؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ عاشورے والا معاملہ ہو چکا تھا، جلوس چل رہا ہے، زلجینا جا رہی ہے، علم جا رہے ہیں، سب میں کھڑا ہوں، کہ اب تو میں نہیں ہوتا، لیکن پہلے ہر عاشورے کے جلوس میں شامل ہوتا تھا میں، لوگ مجھے کافر کہیں جو کہیں، لگاؤ خیر کہو کافر، بلے شاہ لوگ کی تانو کافر آتی، تو آہو کر، خیر ہو گئی۔ تو وہ عاشورے والا ایک ہو چکا تھا، پھر سیکنڈ یہ ہوا کچھ وقت کے بعد، آ گیا، نارمل نہیں ہوں میں، بالکل ایک نارمل ہوں، پتہ نہیں کیسے گھر تک پہنچ گیا، تالا کھولا، گھر میں داخل ہوا، رہتا اکیلا ہوں، تو تم لوگ بھی نہیں تھے، ہاں ذیشان تھا، شکیل بھائی تھے، عدنان تھا، یہ عدنان جمیل، اور بھی تھے کافی جو آ جاتے تھے شام عشاء کے وقت۔ تو وہاں سے پھر پہچانا استاد کون تھا، کافی، اب تو پہچان ہو ہی گئی نا، کیا بات، کیا بات، بے شک، خود قتل کر کے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا،
خود آ جاتے ہو اور خود ہی آ کے پوچھتے ہو کیسا ہو صاحب کون آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے خدا کی قسم I swear upon میرا ایسا سینہ پھٹ رہا ہے اس وقت کہ سارا کچھ کھول دوں یار سارا کچھ کھول دوں یہ عالم ناسوت پھر عالم ملکوت پھر عالم جبروت پھر عالم ہاویہ پھر عالم لاہوت پھر عالم وحدت پھر عالم احدیت عالم ہو کا بھی تو کوئی عالم ہے مفاتیح الغیب قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے کہ چابیاں میرے پاس ہیں غیب کی چابیاں ظاہر ہے پھر تالے لگے نا اور تالے تو بہت کوئی اہم چیز ہوتی ہے بہت ہی کوئی اہم چیز ہوتی ہے بہت ہی قیمتی کوئی ایسی شے نایاب و انمول کہ تالوں میں رکھی جاتی ہے سارے عالم ہیں عالم ہو بھی تو ہے کوئی تو بہرحال جی یہ سارے معاملات تھے